حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے تندور میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی امی جان کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سے کہا کہ میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس سے ذبح کی ترکیب کروں، لیکن اس بچے سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان کو جاسوسوں کی اطلاع دے دی کہ آپ کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی۔ گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا، واپس چلے گئے اور امی جان کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ نے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی۔ چنانچہ امی جان نے آپ علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان ایک بڑھئی کے پاس صندوق لینے گئی۔ اس نے پوچھا تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے۔ جب بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اس سے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف چلا گیا تاکہ انہیں بتا سکے مگر پھر گنگا ہو گیا۔ ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے اس سے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو زبان پھر بند ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ پٹائی کر کے پھر اس سے بھگا دیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تم مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے گا تو پھر کسی کو اس بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کے بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی۔ ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بری نیت کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ بری نیت سے توبہ کر لینے پر اس کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت اللہ رب العزت چاہے تو دور ہو جاتی ہے۔ آپ سب اچھے بچے بن جائیں اور اپنا ذہن بنا لیجئے کہ ہم تو کسی مسلمان کا برا دیکھیں سنیں نہ بولیں۔ ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، اچھی ہی بات بولیں جب بھی زبان کھولیں۔ یعنی ہم کسی بھی مسلمان کا عیب نہ دیکھیں اور اگر معلوم ہو تب بھی کسی کو نہ بتائیں اور اگر کوئی سنائے تو سننے سے بھی بچیں۔
ہر مسلمان کے بارے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر صرف اچھی بات کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔